نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. صدق الله العلي العظيم. ثم قست قلوبكم، پھر سخت ہو گئے تمہارے دل، من بعد ذلك، اس کے بعد، فهي كالحجارة، سو وہ ہو گئے پتھر کی طرح، او اشد قسوة، یا پتھر سے بھی زیادہ سخت. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور بے شک پتھروں میں سے بعض وہ ہیں کہ جن سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ، اور ان میں سے بعض وہ ہیں کہ جو پھٹ جاتے ہیں. فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، سو نکل آتا ہے ان سے پانی. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور بے شک ان میں سے بعض وہ ہیں کہ جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے ان کاموں سے جو تم کرتے ہو. پچھلی آیات کریمہ میں گائے ذبح کرنے کا ایک خاص واقعہ بیان ہوا تھا، جس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ گائے کے گوشت کا کچھ حصہ مقتول کے جسم پر مارا گیا تو مقتول اللہ کی قدرت اور اللہ کے حکم سے زندہ ہو گیا. اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک بہت بڑی نشانی تھی. اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں یہ فرمایا کہ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی نشانیاں دکھلاتا ہے لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم سمجھو. اور اس سے پہلے بھی کئی آیات کریمہ کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کئی کارناموں اور نشانیوں کا بیان ہوا ہے. ان سارے واقعات اور ان چیزوں کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ بنی اسرائیل والوں کے دلوں میں نرمی آ جاتی اور بے حسی ختم ہو جاتی اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی پر اور آخرت کے عقیدے کی پر ان کا ایمان پختہ ہو جاتا. لیکن اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کی قساوت قلبی کی شکایت بیان فرمائی ہے اور فرمایا کہ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، کہ اس سب کچھ ہو جانے کے باوجود بھی تمہارے دلوں میں سختی آ گئی. یعنی بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں دیکھ کر انسان کے دل میں نرمی پیدا ہو، فکر آخرت پیدا ہو اور اللہ تعالیٰ کی یاد انسان کے دل میں تازہ ہو، اس کی بجائے مزید دلوں کے اندر سختی آ جائے تو یہ بڑی بدنصیبی والی بات ہے. تو یہ فرمایا کہ ثم قست قلوبکم. اچھا، اس کے اندر کتاب تو بنی اسرائیل والے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے ان کو ہے، لیکن مراد یہ ہے کہ تمہارے آباء و اجداد کے دلوں میں پھر اس کے بعد سختی آ گئی. اور وہی سختی آج بھی چلی آ رہی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو پہچان لینے کے باوجود بھی آپ کی پر بنی اسرائیل کے کچھ لوگ ایمان نہیں لا رہے تھے. اور چونکہ کتاب عام ہے اس لیے اس کے مخاطب تمام انسان ہیں اور تمام انسانوں میں سے جن جن انسانوں کے دل سخت ہیں اللہ تعالیٰ کی ان سے شکایت ہے. فرمایا کہ ثم قست قلوبکم، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے. یعنی آج جو قرآن پڑھنے والے ہیں یا قرآن سننے والے ہیں ان سے بھی جن لوگوں کے دل سخت ہیں کے باوجود قرآن کی آیات پڑھنے کے اور سننے کے دلوں کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی، کوئی فکر پیدا نہیں ہوتی، ان سے شکایت ہے کہ پھر بھی تمہارے دل سخت ہو گئے. من بعد ذلک، اس سب کے بعد یعنی پورا قرآن بھی سن لیا، قرآن مجید کی آیات کا ترجمہ بھی سن لیا اور قرآن مجید کے احکام کا علم بھی ہو گیا اور قرآن مجید کی تلاوت بھی ہو گئی، لیکن اس کے باوجود دلوں کی سختی برقرار ہے. تو فرمایا کہ یہ ایک قابل فکر مقام ہے. فرمایا کہ پھر تمہارے دل سخت ہو گئے. اچھا، پھر دلوں کی سختی کی مثال اللہ تعالیٰ نے پتھر کے ساتھ دی. فرمایا کہ فہی کالحجارہ، یہ دل ایسے سخت ہو گئے گویا کہ یہ پتھر ہیں. علماء کرام نے فرمایا کہ اگرچہ لوہا بھی سخت ہے کیونکہ لوہے سے پتھر کو بھی توڑا جاتا ہے
لوہے کے جو اوزار ہوتے ہیں ان کے ذریعے سے پہاڑوں کی کٹائی ہوتی ہے، پہاڑوں کو توڑا جاتا ہے، لیکن لوہے کے مقابلے میں بھی اللہ تعالیٰ نے پتھر کو زیادہ سخت فرمایا، وہ اس وجہ سے کہ لوہا آگ کے اندر پگھل جاتا ہے، لیکن پتھر کیسے ہی کیوں نہ ہو اس کو آگ کے اندر کتنی دیر ڈالا جائے اس کے اندر کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ پتھر کا پتھر ہی رہتا ہے۔ تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اس میں مثال پتھر کی دی ہے کہ فہی کالحجارہ، کہ وہ پتھر کی طرح سخت ہو گئے، اور اشد قسوہ، یا پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ یعنی پتھروں کے اندر بھی پھر مختلف قسمیں ہیں، اور آگے اللہ تعالیٰ نے 3 قسمیں بیان فرمائی ہیں پتھروں کی، لیکن فرمایا کہ تمہارے دل تو ان پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، پتھری سے بھی بڑھ کر پتھری ہو گئے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، فرمایا کہ پتھروں کی ایک قسم تو یہ ہے کہ وہ پتھر ان سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں۔ چنانچہ دیکھا گیا ہے جو پہاڑی علاقے ہوتے ہیں، پہاڑی علاقوں کے اندر جب چشمے پھوٹتے ہیں تو ان چشموں کا اگر وہ سرا ڈھونڈا جائے اور سراغ لگایا جائے کہ یہ پانی آ کہاں سے رہا ہے، تو کسی نہ کسی پتھر میں سے نکلتا ہوا نظر آ رہا ہوگا، اس پتھر سے یہ چشمہ پھوٹ پڑا ہے۔ اور پھر وہ چشمہ صرف چشمہ ہی نہیں ہوتا بلکہ وہ پوری نہریں جو ہے نا پتھروں سے پھوٹ کر آگے ایک علاقے کو سیراب کر رہی ہوتی ہیں، میلوں کی پر مشتمل علاقے تک وہ پانی چلا جا رہا ہوتا ہے نہروں کی صورت میں۔ تو فرمایا کہ پتھروں میں سے بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے پوری نہریں پھوٹ پڑتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور فرمایا کہ بعض پتھر وہ ہوتے ہیں کہ جو پھٹ پڑتے ہیں، چر جاتے ہیں۔ یہ شک کا کوئی لفظ جو ہے نا یہ شک سے ہے، شک کا معنی ہوتا ہے کریک ہو جانا، کسی پتھر کے اندر کریک پڑ جانا، چر جانا۔ چنانچہ بعض پتھروں کے اندر کریک آ جاتا ہے اور ان میں سے پانی جو ہے نا نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہوا تھا، اس کو بھی شق القمر کہا جاتا ہے۔ اقتربت الساعة وانشق القمر، اس کو بھی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر چاند کو کہ ہم نے دیکھا نہیں ہے لیکن چاند کی جو معلومات ہیں اس کے مطابق چاند کی مختلف طرح کی دھاتوں کی پر مشتمل ایک بہت بڑا کرہ ہے، تو وہ کرہ جو ہے نا وہ سمجھیں کہ آپ پتھر ہی کی طرح ہے، لیکن وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کے اشارے سے 2 ٹکڑے ہو گیا تو اس کو شق کہا گیا، شق القمر۔ اسی طریقے سے دنیا کے اندر بھی کئی پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ جن پتھروں کو دیکھا جائے تو ان کے اندر شگاف پڑ جاتا ہے اور ان میں سے بھی پانی نکل آتا ہے۔ اور تیسری قسم فرمایا کہ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، کہ بعض پتھر ایسے ہیں کہ وہ گو کے چرتے نہیں ہیں اور ان میں سے پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں نکلتا، لیکن وہ پتھر جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے لڑک پڑتے ہیں۔ کئی دفعہ پہاڑی راستوں کے اوپر چلتے ہوئے آدمی دیکھتا ہے، محسوس کرتا ہے کہ کوئی پتھر ویسے ہی اوپر سے نیچے آ گیا، تو وہ ہمیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے نا کہ ویسے ہی آ گیا، لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے وہ لڑک پڑتا ہے۔ جیسے لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہے اور پتھروں کی بڑی چٹانیں جو ہے نا اوپر سے نیچے آ جاتی ہیں، تو ان میں اور بھی اسباب ہو سکتے ہیں، لیکن ایک سبب ان کا جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا خوف بھی ہوتا ہے کہ خوف خداوندی کی وجہ سے وہ نیچے کو لڑک پڑے۔ اچھا، یہاں پر 3 قسم کے پتھروں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ اس میں اللہ تعالیٰ یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ انسانوں کے اندر بھی 3 قسم کے لوگ ہیں۔ بعض انسان وہ ہوتے ہیں کہ جن کے اندر سے پانی کی، یعنی جن کے اندر سے وہ علوم کی نہریں بہتی ہیں اور ان سے ایک علاقے کا علاقہ سیراب ہوتا ہے۔ چنانچہ بعض اللہ تعالیٰ کے اہل اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے اور بعض اللہ تعالیٰ کے جو علم دیے ہوئے بندے ہیں، ان کا اتنا فیض جاری ہوتا ہے کہ پورے کا پورا علاقہ جو ہے نا ان سے سیراب ہوتا ہے، جس طرح نہر سے پورے علاقے جو ہے نا وہ سیراب ہو جاتے ہیں۔ اور بعض انسان ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے تھوڑا بہت پانی نکلتا ہے، یعنی وہ محدود علاقے کے جو لوگ ہیں وہ ان سے فیض اٹھاتے ہیں، تو وہ بھی ایک طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ اور بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن سے پانی تو نہیں نکلتا، جن سے دوسروں کو تو فیض نہیں ملتا، لیکن وہ خود اپنی ذات کے اندر جو ہے نا اپنے ایمان کو سلامت لے جاتے ہیں۔ اپنے اندر ایمان ہوتا ہے، اپنے اندر خشیت ہوتی ہے، خوف خدا ہوتا ہے اور آخرت کی فکر ہوتی ہے، جس کے نتیجے کے اندر وہ خود اپنے آپ کو سلامت دنیا سے ایمان کے ساتھ لے جاتے ہیں۔ تو یہ فرمایا کہ یا خشیت اللہ کی مثال ہے۔ اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اتنے بے حس ہوتے ہیں کہ وہ اپنے ایمان کو بھی سلامت نہیں رکھ سکتے، وہ ان کی مثال ایسی ہے کہ فہی کالحجارہ، کہ وہ پتھر کی طرح ہے، اور اشد قسوہ، یہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے کہ دنیا کے اندر کچھ ہو جائے لیکن ان کے دل پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، وہ اسی طریقے سے سنگ دل ہی رہتے ہیں۔ اچھا، ان کو سنگ دل بھی کہا جاتا ہے۔ سنگ کا معنی ہوتا ہے پتھر، تو سنگ دل ہے یعنی ان کے وجود کے اندر گویا کہ دل نہیں ہے بلکہ پتھر ہے۔
اور وہ کسی کا کوئی دکھ دے کر انہیں کوئی ان کے اندر تبدیلی نہیں آتی، کوئی ان کا دل بسیجتا نہیں ہے، اور کوئی ان کے دل کے اندر یہ نہیں آتا کہ یار یہ بھی میری طرح انسان ہے، کوئی فکر ہی نہیں ہے، کوئی ایسی بے حسی کاری ہوتی ہے، مردہ ضمیری جس کو کہہ لیں۔ تو فرمایا کہ یہ ان کی مثال ہے کہ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، کہ پتھر کی طرح ہے، سنگ دل ہے، یا سنگ دلی کے اندر پتھر سے بھی زیادہ سخت قسم کے لوگ ہیں۔ تو ایسے بعض کھردرے قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے سامنے جو ہے نا وہ کئی طرح کے اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، لیکن ان کے دل پہ ایک بار کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تو یہ تین طرح کے پتھروں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ اچھا، یہ جو فرمایا کہ پتھروں کے اندر یہ چیز ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے گر بھی پڑتے ہیں، تو اس سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ پتھروں کے اندر بھی کسی درجے کے اندر شعور اور احساس ہوتا ہے، گو کہ ہمیں اس کا ادراک نہیں ہو سکتا، ہماری فہم ناقص ہے، لیکن حقیقت کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو حقیقت میں ان کے اندر بھی کچھ نہ کچھ احساس اور کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ شعور یا اللہ تعالیٰ کی خالقیت کا کوئی نہ کوئی تصور ان کے اندر بھی ہوتا ہے۔ چنانچہ دوسری جگہ پر سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُم، کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے کائنات کی کہ جو اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ ملا کر اللہ کی تسبیح بیان نہ کر رہی ہو، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو۔ تو ہمیں تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ جانوروں کے اندر کچھ حص ہے، ہمیں تو نباتات کے اندر بھی اس طرح کی حص محسوس نہیں ہوتی، حالانکہ نباتات کے اندر بھی حیات ہے، نشو و نما ہے، اور پتھروں کے اندر اور پہاڑوں کے اندر بھی نقل و حرکت ہے اور نشو و نما بھی ہے، لیکن اس کا ہمیں ادراک نہیں ہوتا، اور وہ اتنی سلولی ہوتی ہے کہ صدیوں کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ پہاڑ پہلے یہاں سے سرک کر یہاں آ گیا۔ جیسے بڑے بڑے طوفان آتے ہیں اور بڑے بڑے زلزلے آتے ہیں جن کے نتیجوں کے اندر پہاڑوں کی جگہ بھی اپنی تبدیل ہو جاتی ہے، لیکن وہ اتنی کم رفتار کے ساتھ ہوتی ہے اور اتنی دیر لگتی ہے اس کے اندر کہ ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا۔ تو یہ ادراک سمجھنا چاہیے کہ پتھروں کے اندر بھی کسی درجے کے اندر یہ حص موجود ہے۔ چنانچہ دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو بھی خطاب فرمایا ہے، یا جبال ابی معاذ، جہاں پر حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام پہاڑوں کے اندر جا کر زبور پڑھتے تھے، اور آپ کی آواز بڑی سریلی تھی تو پرندے بھی اکٹھے ہو جاتے تھے آپ کے آس پاس، اور اللہ تعالیٰ پہاڑوں کو بھی خطاب فرما رہے ہیں کہ اے پہاڑوں تم بھی ان کے ساتھ مل کر اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ تو خطاب ظاہر ہے کہ اسی کو ہوتا ہے کہ جس کے اندر حص موجود ہو، اور احادیث کے اندر تو بڑی کثرت کے ساتھ اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ پہاڑوں کے اندر بھی حیات اور اس طرح کی چیز موجود ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں مکہ مکرمہ کے اندر اس پتھر کو پہچانتا ہوں کہ جب میری بعثت ہوئی تو وہ پتھر مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ کے اندر چل رہا تھا، تو ہم مکہ کے جس طرف بھی جاتے تھے راستے میں جو پتھر اور درخت آتا تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتا تھا کہ السلام علیکم یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول آپ کی پر سلامتی ہو۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 یا 9 چھوٹی چھوٹی کنکریاں اپنے ہاتھ میں لیں تو وہ آپ کے ہاتھ مبارک پر تسبیح پڑھنے لگے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور ان کی اس تسبیح کی آواز کو جو اس وقت موجود صحابہ کرام تھے انہوں نے سنا، اور وہ فرماتے ہیں کہ ان کی آواز ایسی تھی جیسے مکھیوں کی بھنجناہٹ کی آواز ہوتی ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کنکریاں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کے ہاتھ میں رکھی، ان کے ہاتھ میں بھی وہ تسبیح پڑھتی رہی، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں رکھی، ان کے ہاتھ میں بھی وہ تسبیح پڑھتی رہی، پھر حضرت عثمان کے ہاتھ میں رکھی، وہاں بھی تسبیح پڑھتی رہی، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نیچے ڈال دیا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت یعنی آپ سمجھیں کہ حقیقت کے اعتبار سے ان کے اندر یہ حص موجود تھی کہ وہ مکھیوں کی بھنبھناہٹ کی طرح آواز آ رہی تھی، اور صحابہ کرام نے اس آواز کو سنا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ تسبیح پڑھ رہی ہیں۔ تو حقیقت کے اعتبار سے تو ان کے اندر یہ موجود ہے، لیکن ہماری فہم ایسی ہے کہ ہم اس کو بالکل ہی بے جان اور بالکل ہی بے حس سمجھتے ہیں، تو یہ ہماری فہم کا قصور ہے۔ اسی طریقے سے اور اس طرح کی کئی احادیث ملتی ہیں کہ جن سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے۔ تو اس میں بنیادی طور پر جو ہمارے کام کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے کساوت قلبی کا علاج کرنا چاہیے، ہمارے دلوں کے اندر جو سختی ہے اس سختی کو دور کرنے کی فکر کرنی چاہیے، اور اس کا علاج حدیث شریف کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ آدمی کثرت کے ساتھ ذکر اللہ کرے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ لا تکثر الکلام بغیر ذکر اللہ، کہ اللہ کے ذکر کے علاوہ کثرت کے ساتھ باتیں نہ کیا کرو، گپے نہ لگایا کرو،
اس لیے کہ فإن کثرت الکلام بغیر ذکر اللہ کثرۃ للقلب، اس لیے کہ بہت زیادہ باتیں کرنا اللہ کے ذکر کے علاوہ یہ دل کی سختی کا باعث ہے، اور اللہ تعالیٰ سے لوگوں میں سب سے زیادہ دور وہی ہوتا ہے کہ جس کا دل سخت ہوتا ہے، جس کے دل میں قساوت ہوتی ہے۔ تو قساوت یہ بے حسی ہے، بے حسی اور آدمی کو آخرت کی فکر نہ ہونا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے خوف کی وجہ سے رو، اور اگر رونا نہ ہے تو رونے جیسی صورت بناؤ، یعنی رونا نہیں آتا تو اس بات کی پر رو کہ ہمیں رونا کیوں نہیں آتا، اس بات پر افسوس کرو کہ ہم اتنے سخت دل ہو گئے ہیں کہ ہمیں اللہ کے خوف پہ رونا ہی نہیں آتا، اس بات کی فکر کرو اور اس بات کی اپنے اندر احساس پیدا کرو۔ اسی طریقے سے ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور سے پوچھا گیا کہ اللہ رسول نجات کا کیا راستہ ہے، حضور نے فرمایا کہ عملک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ، اور گھر کے اندر زیادہ وقت گزارو، اور وقت کے علی خطیئتک، پر اپنی خطاؤں پر رویا کرو۔ تو یہ اعمال ایسے ہیں کہ جن سے دلوں کی سختی دور ہوتی ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ دلوں پر جو زنگ لگ جاتا ہے اس کا علاج یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کی جائے اور موت کو کثرت سے یاد کیا جائے۔ اور ایک علاج یہ ہے کہ وہ اللہ بغافل عما تعملون، اللہ تعالیٰ کے علم کا مراقبہ کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے اعمال کی خبر ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ان کاموں سے جو تم کرتے ہو، تو لہذا اس بات کا دھیان جمانا اور مراقبہ کرنا، بار بار اس بات کو ذہن میں لانا اور تصور کرنا کہ اللہ تعالیٰ کو میرے سارے اعمال کی خبر ہے، یہ بھی انسان کی قساوت قلبی کو دور کرنے کا مؤثر نسخہ ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ بغافل عما تعملون، اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے، غافل نہیں ہے ان کاموں سے جو تم کرتے ہو۔ فرمایا کہ ثم قست قلوبکم، پھر سخت ہو گئے تمہارے دل من بعد ذلک، اس کے بعد فہی کالحجارہ، پس وہ ہو گئے پتھر کی طرح، اور اشد قسوہ، یہ پتھر سے بھی زیادہ سخت۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور بے شک پتھروں میں سے بعض وہ ہیں کہ جن سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور بے شک پتھروں میں سے بعض وہ ہیں کہ جو پھٹ پڑتے ہیں اور ان سے پانی نکل آتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور بے شک پتھروں میں سے بعض وہ ہیں کہ جو اللہ کے خوف سے لڑک پڑتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے ان کاموں سے جو تم کرتے ہو۔